ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. قابل مبارکباد ہے آپ سب، اور خاص طور سے اس پروگرام کے روح رواں ہماری ہر دل عزیز شخصیت، بہت پیاری شخصیت. بہت آسان لفظوں میں کچھ اپنے الفاظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے حضرت ڈاکٹر ضیاء الدین احمد ندوی صاحب جو رونق اسٹیج ہیں اور بہترین نظامت کر رہے ہمارے بھائی نعیم صاحب، اور ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، دونوں ہی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ایک کی گفتگو ہم نے سنی جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں ہمارے جناب ڈاکٹر عرفان صاحب. بہترین یہ کہہ لیا جائے لب لباب اور خلاصہ انہوں نے یہاں پر رقم کر دیا اپنی گفتگو کے اندر. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے تو سارا ہی خلاصہ پہلے ہی بیان کر دیا. اب تو یہ ہے کہ بطور برکت صدر صاحب وہ آخر میں ہوتے ہیں بطور برکت. میں بغیر کسی یہ کہہ لیا جائے صدر صاحب کی خادم کی حیثیت سے کیوں نہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی بات مان کر کچھ دو ایک جملے کہہ جاؤں. شاید ماہ رمضان کی آمد کے تعلق سے ہمارے ناظم جلسہ نے اور ناظم پروگرام نے استقبال ماہ رمضان کا لفظ بار بار استعمال کیا، وہی کم اس میں داخل ہو جائے. مقصد اتنا ہے ماہ رمضان کے تعلق سے ہم کس طرح سے بیدار ہو جائیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب کا بھی تعلق یہی ہے اصل اس پروگرام کے کرنے کا، ورنہ یہی پروگرام ماہ رمضان میں بھی کر لیتے. لیکن پہلے سے ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کر لیں، مقصد اصل یہ ہے. اور اس تیاری میں ہمارے فائدے کیا ہیں. ماہ رمضان میں جب ہم روزے رکھیں گے اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا آئے گی. یہ ایک چھوٹا سا مقصد جو میں سمجھ رہا ہوں شاید کہ ایک چھوٹا سا ایک مقصد یہ بھی ہے. ماہ رمضان کے تعلق سے ہمارے قاری صاحب نے شروع میں جو تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام میم کے پیش کے ساتھ ہم آیت کریں گے تو سیام پڑھیں گے ورنہ سیامو پڑھیں گے. یہ روزے، صوم ایک روزہ، الصیام روزے. یہاں پر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. عام طور سے ہم لوگ سنتے ہیں اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے. شریعت مطہرہ اگر کوئی حکم دیتی ہے تو بڑے اچھے انداز میں، ڈرا دھمکا کر نہیں، بڑے پیار کے انداز میں. آپ سمجھو میں کیسے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جن کے پاس ماشاءاللہ پیرنٹس ہیں، اکثر تو مجھے ایسا نظر آ رہا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بال کٹوانے کی ضرورت، ایک مثال دے رہا ہوں میں، جب بال کٹوانے کی ضرورت ہے، دو بچے ساتھ ہوں، بڑے اور چھوٹے دونوں ساتھ گئے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. پہلے چھوٹا وہ بڑے بھائی کی طرف دیکھتا ہے کہ پہلے یہ، اور بڑا بھائی بیٹھتا ہے اور وہ چپ چاپ چھوٹا والا دیکھ رہا ہے. اب اس کو کہتے دیکھو بڑے نے کٹوا لیا نا، کچھ نہیں ہوا نا، آجا بیٹا تو بھی بیٹھ. ایک پیار کا انداز ہوتا ہے بچے کو سمجھانے کے لیے. شریعت مطہرہ نے روزوں سے ہم ڈر نہ جائیں کہیں. اور اللہ معاف کرے آج کے وقت میں تو ہم نے لوگوں کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہوئے دیکھے پیروں تلے سے زمین کھسکتی نظر آتی ہے. یا کیا ضرورت تھی اللہ کو ہمیں بھوکا رکھنے کی صبح سے شام تک. یہ جملے بہت گردش میں آتی ہیں. روزے تو وہ رکھے جن کے گھر میں راشن کا انتظام نہیں ہے. خدا نہ کرے اگر ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی ایک ایسا نظر آ جائے نا بے ادبی کرتا ہو، اسے کہیں بھیا تیرے ایمان کا خطرہ ہے مرتے وقت، تو نے ایک فرض کی توہین کی. تو شریعت مطہرہ میں بڑے اچھے انداز میں سکھانا چاہتی ہے، سمجھانا چاہتی ہے کہ دیکھو روزے ایسا نہیں ہے تم ہی رکھ رہے ہو، تم سے پہلے بھی رکھ کے چلے گئے ہیں، انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں، تم بھی اٹھاؤ. جیسے وہ ایک ہم نے مثال دی دو بھائیوں کی، چھوٹے کو کہا جاتا ہے بیٹے دیکھو کچھ نہیں ہوا تھا، آؤ تم بھی بیٹھو. اور بچوں کو شاید اس سے زیادہ مشکل کام کچھ نہیں لگتا ہے، انہیں بٹھا دیا تو انہیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایک اور عجیب بات بتاؤں، ہمارا روزہ بڑا آسان ہے، روزہ بہت آسان ہے. آپ کہو گے کیسے؟
یہ جو پچھلی امتوں کی مثال دی ہے نا قرآن نے، اب ان کے روزے دیکھو کتنے لمبے اور کتنے بڑے روزے تھے. ان کے یہاں سحری تھی ہی نہیں، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. افطار سے روزہ شروع ہوتا اور افطار پہ ہی ختم ہوتا. افطاری کر لی، ایک بار کھا لیا، ختم. اگلے دن نمبر آئے گا. رات کو بھی روزہ ہوتا تھا جیسے ہمارا دن میں روزہ ہوتا ہے. شریعت نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے. رات کو سب کچھ، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتلایا نا کہ رات کا جو حساب ہے ہمارا، وہ عام دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا میں اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں. یہ ذاکر نگر ہو یا ہماری دلی ہو، جگمگاہٹ کیوں ہے؟ ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ ماہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو وہ جو رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہم جو دیکھتے ہیں نا، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ گھر میں رزق آئے گا، ہمیں اس سے مطلب ہے پیٹ میں کتنا بڑھ جائے. مقصد ہوتا ہے گھر کے اعتبار سے، ہم نے اسے اپنے پیٹ کے اعتبار سے لیا. کئی بار ہمارے یہاں جب مسائل کی بات آتی ہے نا، تو ایک بات آتی ہے جی کھٹی کھٹی کفاریں آ رہی ہے، دن بھر کیا کرے جی، روزہ ٹوٹا تو نہیں، بار بار پانی آتا ہے اور ہم جاتا ہے اندر، روزہ ٹوٹ. ہم تو مسائل کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس حساب سے بات کر رہے ہیں. حقیقت میں روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ نے کھایا ہی کیوں تھا اتنا؟ روزے کا جو مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا. ابھی ہمارے ڈاکٹر عرفان صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، اور ڈاکٹر ضیاء صاحب نے پہلے ہی اس پر ہمیں اشارہ دے دیا تھا اپنی گفتگو کے اندر. بھوک کا احساس ہونا چاہیے نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے بھوک کس کو کہتے ہیں. آج کے وقت میں روزہ تو ایسا ہو گیا ہے، ہم نے کئی بار لوگوں کو دیکھا کہ روزے کی وجہ سے ایک تو وہ آفس کے کام کے اندر لاپرواہ ہوتے ہیں، زیادہ تر چھٹیاں کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے اور کام نہیں کرنا ہے. مقصد یہ میں کہتا ہوں، بلکہ ایک چھوٹی سی بات کہوں میں، اگر ہمیں چھٹیاں گزارنی ہے نا، چھٹیاں منانی ہے نا، جیسے وہ جاب والے ہیں، آفس والے ہیں، اور ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، مہینے میں اتنی چھٹیاں ہیں، یا وہ جمع بھی رکھتے ہیں سال میں اتنی چھٹیاں ہیں. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم گھومنے کے لیے چھٹیاں لیتے ہیں، اپنی فیملی کو لے کر جاتے ہیں باہر کہیں بھی آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی سیر کرو، سفر کرو، صحت بھی رہے گی. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جب ہم اپنی فیملی کے لیے، اپنے آپ کے لیے، ہم کچھ وقت چھٹی کے لیو کے لے کر اور اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہیں، چند دن ماہ رمضان میں ایسا کر کے دیکھ لیں اللہ کے لیے چھٹی ہے، اللہ کے لیے کہ میں نے یہ وقت گزارنا ہے صرف اور صرف ماہ رمضان کی عبادتوں کے تعلق سے. چند دن کر کے دیکھ لیں ایسا. چاہے آپ اس کو اعتکاف کی شکل دے دیں، مسجد کے اندر آ جائیں، نفل اعتکاف 1 دن 2 دن 3 دن کتنے دن بھی آپ کر سکتے ہیں. مان لو ہم نے سوچا کہ بھائی سنڈے ہماری چھٹی ہے ہی ہے، سیٹرڈے بھی آف رہتا ہی ہے، چلو جی 1 دن اور لے لیتے ہیں، ہم فرائیڈے لے لیتے ہیں، چلیں فرائیڈے سیٹرڈے. ایک مثال، ہم 3 دن کا جی ماہ رمضان کے آخر عشرے میں ہم ایک لیو چھٹی لیتے ہیں اس طرح سے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے اس کے گھر میں کہ اللہ ہم نے تیرے لیے چھٹی لی ہے، بس اب ہم تجھے منانا چاہتے ہیں. ماہ رمضان میں کبھی ایسا کر کے دیکھا، مزہ آئے گا، بڑا سکون لگے گا، گھر کے اعتبار سے اچھا لگے گا کہ ہم نے اللہ کے لیے. یہ روزہ ہے کیا، کس کے لیے ہے؟ کتابوں کے اندر بڑی اچھی بات ملی، اور حدیث پاک بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. حدیث پاک میں بڑی مشہور حدیث ہے، الصوم لی، اللہ کہتا ہے روزہ تو میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرشتے ہر چیز کا بدلہ دیں گے. فرشتوں سے کہا جائے گا اس کا بدلہ یہ دے، اس کا بدلہ یہ. روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کا بدلہ میں خود اپنے بندے کو عطا کروں گا. ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں نا، جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے سیرابی. ہم بھوکے پیاسے رہے تھے نا، تو سیرابی والے دروازے سے انٹری کی جائے گی جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے. تو ماہ رمضان کے تعلق سے ایک یہ بھی ہم احساس کریں کہ بھوک بھی کوئی چیز ہے. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے، ایک صحابی، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے مجھے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا ہے، بھوک کی وجہ سے. اور انہوں نے اپنا کرتا ہٹا کر دکھایا جو کپڑا تھا، دیکھیے ایک پتھر بنا ہوا، یہ میں نے پتھر باندھا ہے. آقا مسکرائے اور فرمایا یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہیں بھوک کی وجہ سے. ایک احساس دل میں جاگ جائے کہ بھوک کہتے کس کو ہے. الحکمہ فاؤنڈیشن کا ہم نے کام دیکھا، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور جس اعتبار سے مدد کی جہاں ضرورت ہے اس اعتبار سے بہت کام کر دیا الحکمہ فاؤنڈیشن.
جب ہمارے اندر احساس ہوگا تبھی تو ہم آگے بڑھیں گے نا اس چیز کے لیے. ہمارے گھر میں ہمارے برابر میں پتہ چلا کہ خاتون رہتی ہیں, بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے, ہم نے کبھی احساس ہی نہیں کیا. بڑا درد جھلک رہا ہے. کسی نے 2 جملے کہے ہیں ایسے, پتھر ابالتی رہی ایک ماہ تمام رات, پتھر ابالتی رہی ایک ماہ تمام رات, بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے. بچوں نے سوچا میری ماں کچھ بنا رہی ہے, بیٹا اب پکا, بچے فریب کھا کے سو گئے. یہ احساس پیدا ہو جائے گا. میرے پیارو, یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غمخواری کا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہنے کا ہے, ایک دوسرے کا سکھ اس کا درد بانٹنے کا ہے. یہ غمخواری کا مہینہ ہے. کوشش کیا کرے, جہاں خوش نصیب سمجھے اپنے آپ کو کہ ہمیں موقع ملا ہے کسی کی ہیلپ کرنے کا, خوش نصیب سمجھے. کوئی اگر راستے میں ہمیں ساحل مل گیا تو جھٹک کے نکل جاتے ہیں نا, جھڑک کے, اچھے انداز میں معذرت کر لے, اگر نہیں دینا ہے تو معذرت اچھے انداز میں. میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, کسی نے بڑی عجیب بات کہی. کلمہ طیبہ میں لا ہے لفظ, لا الہ الا اللہ, لا کا ترجمہ نہیں عربی زبان میں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر کلمہ طیبہ میں لا کا لفظ نہ ہوتا تو کلمے میں بھی آپ لا نہیں کہتے, کیونکہ آپ کی زندگی میں کبھی لا یعنی نہیں کا لفظ آیا ہی نہیں. دو صاحب بات کر رہے تھے, میں بس چند ایک جملے کہنا چاہ رہا ہوں. 2 صاحب بات کر رہے تھے, ایک صاحب تھے اہل ایمان اور ایک صاحب نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا ایک بندہ تھا حاتم نام کا, تے خاندان سے تعلق رکھتا تھا, وہ حاتم تائی اسی سے وہ یہودی نسل تھا. تو بڑا سخی تھا وہ. اس نے ایک مکان اپنا بنایا ہوا تھا, الحکمہ فاؤنڈیشن ڈاکٹر صاحب نے کہ اس حساب سے کہ ہم لوگ کئی بار بیٹھ جاتے ہیں آ کر اور کچھ قوم کا دکھ درد سامنے آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور کام کے اندر خوب سے خوب تر جو اخروی ذریعہ نجات بن جائے, خوب سے خوب ترقیات سے نوازے. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایک مکان بنایا تھا. اب ایک بندہ آیا اور اس نے کچھ سوال کیا تو حاتم تائی نے دے دیا اپنے ہاتھوں سے. حاتم نے وہ دوسری طرف بھی آیا, اچھا اس نے کچھ کھڑکیاں بھی بنائی تھی, اس کے دروازے بھی تھے. وہ دوسری طرف آیا, اس نے پھر سوال کیا, انہوں نے پھر دے دیا. تیسری طرف آیا, پھر سوال کیا, پھر انہوں نے کہا حیرت کی بات ہے 7 مرتبہ آیا وہ, الگ الگ, ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, اور ہر بار حاتم تائی نے دیا بغیر پیشانی پر شکن لائے. یہ بھی نہیں کہا ابھی تو تجھے دیا تھا, دوبارہ آ گیا تو. اہل ایمان نے کیا عجیب بات کہی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حاتم تائی کی سخاوت تم کہتے ہو, دکھ اور درد میں وہ شریک رہے سب کے. میں اپنے آقا نبی کریم مدنی کریم کی بات کروں, میرے آقا کی خدمت میں اگر کوئی سوالی آیا نا سوال کرنے کے لیے, میرے آقا نے ایک ہی مرتبہ اتنا عطا کر دیا, دوبارہ اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. اپنے اندر ایک احساس ایسا کر لینا. ہم تو کئی بار اگر سوالی آئی بات آئی نا سامنے, تھوڑا سا ہم نے کچھ دے دیا. کوشش یہ کر لیں ماہ رمضان سے پہلے کس تیار کر لیں. اگر اللہ نے حیثیت دی, کچھ گھرانے آپ کو ایسے بھی ملیں گے شاید ہماری طرح وہاں مرغن غذائیں نہ ہوتی ہوں, فروٹ کا انتظام نہ ہوتا ہو, بڑی مشکل سے شاید وہ ایک کیلے لے کے آئے. اگر اللہ نے نوازا ہے تو انتظام کر لیں, افطاری کٹ بنا لیں, اور خاموشی سے اپنا نام بھی شور نہ کریں, خاموشی سے کہ جی آپ کے لیے. ماہ رمضان کا استقبال اس طرح سے کر لینا پہلے ہی. یہ حقیقت ہے کہ سب کے بس کا تو ہے نہیں کہ وہ ہر ایک بندہ باقاعدہ اس طرح سے دسترخوان سجا سکے جیسے ہم لوگ کئی بار سجا رہے تھے. ہمارا من نہیں کرتا کہ ان کا دسترخوان بھی سج جائے. یہ روزہ ایک احساس دلاتا ہے بھوک کیا ہے. کسی کی خدمت کریں گے, ہمیں جیسے سیرابی ہوتی ہے, وہ سیراب ہوگا تو وہ دل سے دعا دے دے. میں ایک عجیب بات کہوں, آپ بھوکے ہو خود, ایک بندہ آیا سوال کرنے کے لیے کہ جی میں بھی بھوکا ہوں. آپ اپنا پیٹ بھر لینا, آپ کے پاس اتنی غذا ہے خود پیٹ بھر سکو, آپ اپنا پیٹ بھر لینا, اور اپنا پیٹ نہ بھر کے سامنے والے کا پیٹ بھرنا, دونوں کے سکون میں اطمینان میں واضح فرق لگے گا. جتنا کھلا کے آپ کو مزہ آئے گا, کھا کے مزہ نہیں آئے گا. ایک صحابی اپنی بات کہتے ہیں کہ آقا کی خدمت میں ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ میں مہمان ہوں آپ کا, میں مسافر ہوں, مجھے کھانے کے لیے اور رہنے کے لیے جگہ چاہیے.
ہمارے نبی نے گھر میں پتہ کروایا کچھ ہے، پتہ چلا کہ 3 مہینے ایسا ہوتا تھا چولہا ہی نہیں جلتا تھا. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہمارے گھر میں ایسا ہوتا 3 مہینے کئی بار چولہا نہیں جلتا، کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. صحابی نے کہا کہ پھر گزر کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا اسودین، تو کالی کی ہوگا، فرمایا کھجور اور پانی، بس اس پر گزر ہو جائے. گھر میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہے. آپ نے مجلس میں ایسے ہی کہا کہ ہے کوئی ہمارے مہمان کی ضیافت کرے، جیسے ڈاکٹر صاحب کئی بار آواز دے دیتے ہیں کہ ہے کوئی. تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس مہمان کی ضیافت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ صحابی گھر گئے اور بٹھایا انہیں، اندر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں مہمان رسول لے کر آیا ہوں. بیوی نے کہا جی آج تو گھر میں اتنا ہی ہے کہ بچے کھا کر سو گئے. ہم دونوں کے تو فاقے کا نمبر تھا، اتنا ہے نہیں گھر میں. پہلا زمانہ تھا وہ یسر کا، تنگی کا زمانہ تھا. ہم تو بہت آج کا وقت ایسا، مطلب آج کے اعتبار سے ان صحابیہ نے کہا کہ آج کی شب کے اعتبار سے تو ہمیں فاقہ کرنا ہے، بچوں کے لیے کھانا ہے. ایسا ہے بچوں کو سلا دو، پہلا میں بچوں کو سلا دو. ٹھیک ہے. کچھ دیر کے بعد پتہ چلا جی بچے سو گئے. صحابی رسول نے کہا کہ اب ایسا ہے تم کھانا بھجواؤ، جب کھانا آئے گا، اور اتنا ہی کھانا بھی اتنا تھا کہ شاید ایک بندہ پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے. تو اگر میں مہمان کے ساتھ نہ بیٹھوں تو مہمان کو یہ لگے گا میزبان میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ رہے، اور اگر میں بیٹھتا ہوں مہمان کے ساتھ کھانے میں تو مہمان کا پیٹ بھوکا رہے گا، بھرے گا نہیں، کیا کروں. تو بیوی کو انہوں نے ایک ترکیب بتلائی کہ ہاں میں مہمان کے ساتھ جب میں بیٹھوں گا تو اچانک تم چراغ بجھا دینا. پہلے روشنی کا یہ ایک واحد ذریعہ تھا، چراغ بجھا دینا، میں آواز لگاؤں تم کہنا میں کچھ درست کر رہی ہوں اور ابھی میں ٹھیک کرتی ہوں چراغ کو. اتنے چراغ نہ جلانا جب تک کہ مہمان کھانے سے فارغ نہ ہو جائے. مہمان کو میں احساس بھی نہیں ہونے دوں گا کہ میں کھا نہیں رہا. لے بھی جاؤں گا ہاتھ نوازے تک لے کے بھی آؤں گا، مہمان کو لگے گا میزبان میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. ایسا ہی ہوا. جو ان دسترخوان لگا، کھانا آیا، چراغ بجھ، میزبان ایسا ہاتھ چلا رہے جیسے کہ وہ کچھ کھا رہے ہو، ساتھ دے رہے ہو. یہاں تک کہ جب اندازہ ہو گیا کہ مہمان فارغ ہو گئے، وہ اشارہ تھا جس سے اب چراغ جل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کو جب حاضری ہوئی تو آقا نے مسکرا کر فرمایا کہ تمہارے بارے میں قرآن میں ذکر آ چکا ہے، تم وہاں کر رہے تھے کام، رب نے مجھے یہاں بتلایا. اور قرآن میں آیت آئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ہم ایسا کیوں نہیں ہے؟ ماہ رمضان ہم بھی گزارتے ہیں، پتہ نہیں کتنے رمضان. کسی کی عمر ماشاءاللہ یہاں پر 40 سال 50 سال 60 سال، جتنے سال ہیں اتنے رمضان گزر گئے ہماری زندگی میں. ہمارے اندر یہ احساس کیوں نہیں آیا؟ ہم نے اوروں کے لیے اس ترجیح کو کیوں نہیں اپنایا جو ہم اپنے نفس کے لیے ترجیح کو اپناتے ہیں؟ میرے پیارو، اس رمضان ایسا کر کے دیکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی ہے اور قرآن میں ذکر آیا ہے، ہمارے لیے بھی، ہماری نسلوں کے لیے یہ چیز کا علامت بن جائے گی. ماہ رمضان کے تعلق سے یہ مختصر سی جزئی باتیں تھیں. ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں، چونکہ ڈاکٹر صاحبانی ہیں، ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک عجیب بات میں بتلاؤں. اپنی باڈی کو تیار کر لیں ابھی سے. آپ کہو گے یہ عجیب بات ہے یہ؟ ہاں، ماہ رمضان کی تیاری کے لیے یہ بھی ایک ضروری ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں. فاسٹنگ میں اگر ہمیں کوئی دقت ہو رہی ہے، ٹیبلٹ لے لیں ابھی سے، ان سے یوگا پوچھ لیں ابھی سے کہ جی میں کس طرح سے صحت مند ہو جاؤں، مجھے اس سال ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہی رکھنے. ایک شوگر پیشنٹ ہے اور وہ کس طرح سے ماہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے. ماہ رمضان کی تیاری کرے، ہمارے ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر ضیاء صاحب سے مشورہ کرے، میں کس طرح سے اپنے جسم کو فٹ کر لوں تاکہ ماہ رمضان کے روزے میں آسانی سے رکھ سکوں. ابھی سے نیکی ملنی آپ کی، یہ کہہ لیا جائے آپ کے جو اعمال نامہ ہے نا، ابھی سے نیکی ملنی شروع ہو جائے گی. تیار کر لیں، ابھی سے کریں گے انشاءاللہ. ایک تو صحت کے تعلق سے بھی آپ بیدار ہو جائیں. ہماری صحت کس طرح، اگر روزوں میں ہمیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، ابھی سے ہم اپنی باڈی کو تیار کرنے کی کوشش کریں. میں ایک بات بتلاؤں، شریعت مطہرہ نے کچھ چیزوں میں ہمارے لیے اجازت دی ہے، رخصت رکھی ہے. جیسے سفر میں ایک بندہ ہے، سفر میں جا رہا ہے تو نماز فرض ہے تو 4 کی جگہ 2 ہو گئے. روزے کے لیے اس کو حکم دے دیا گیا، چاہو رکھو چاہو نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا. لیکن قرآن نے ہی آگے کہا ان تصوموا خیر لکم،
ان کنتم تعلمون، اجازت تو دی ہے ہم نے کہ روزے چاہے نہ رکھو، ابھی بعد میں رکھ لینا، لیکن ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزے رکھ لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی روزہ اس قدر اہم، سفر کے دوران بھی فرمایا کہ اگر تم روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزہ حقیقت میں جسمانی اور روحانی ہم دونوں روزے رکھے۔ اب تو کیا ہے یہ جسمانی اور روحانی روزے؟ ایک تو ہے صرف کھانے پینے سے رکنا، خواہشات سے رکنا، جو جائز خواہشات ہیں ان سے رکنا، یہ روزہ ہے۔ ایک ہے یہ ہمارا اندر کا جو باطن ہے، ہمیں پریکٹیکل کرایا جاتا ہے 30 دن کا، ایک کورس ہے ہمارا یہ 30 دن کے لیے۔ جب ہم ماہ رمضان میں حلال چیزوں سے رک سکتے، شریعت کا مزاج دیکھیں، کھانا حلال، پینا حلال، دن میں روک دیا شریعت نے، ہم رک گئے۔ تو جو حلال چیزیں ہیں جب ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اس سے رک سکتے ہیں تو حرام چیزوں سے ہم کیوں نہیں رک سکتے؟ روزہ ہمیں ایک یہ سکھاتا ہے، سبق دیتا ہے، حلال چیزوں سے ہم رک سکتے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں ماننا، کوئی برا کام کر رہا، آپ کے تو وہ نہیں ماننا، تو آپ تو چھوڑ دیتے ہو، میاں میں نے کئی بار سمجھا لیا وہ مانتا ہی نہیں ہے، آپ تو چھوڑ دیتے ہو، وہ تو نہیں چھوڑ رہا اپنی بری عادت۔ وہ کہتے تھے آپ اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ رہے ہو جبکہ وہ بری عادت نہیں چھوڑ رہے، آپ اپنی اچھائی کو کیوں چھوڑ رہے؟ تو اسی طریقے سے ماہ رمضان کے تعلق سے ایک پریکٹیکل ہمیں ایک سبق دیا جاتا ہے، جب ہم حلال چیزوں سے رک رہے ہیں تو یقیناً ہم حرام چیزوں سے رک جائیں گے، بس اس کے لیے مضبوط بنانا ہے۔ ایک آخری بات میں یہ کر دوں، ماہ رمضان ہم جیسا گزاریں گے پورا سال ویسا ہی گزرے گا، یہ ایک تجربہ ہے، جیسا گزاریں گے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ روحانی بات کر رہا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں اور میں جھوٹ نہیں چھوڑ پا رہا، ایک مہینے کے لیے خدا نہ کوشش کر لے جھوٹ نہ بولے ماہ رمضان میں، بس پورا سال آپ کو جھوٹ نہ بولنا، اس کی عادت چھوٹ جائے گی، جھوٹ نہ بولنا آسان ہو جائے گا پورا سال۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پاتا، اور آج کے وقت میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ گاڑی میں ہم نے وہ موبائل کے ذریعے ہم نے وہ تلاوت لگا دی اور تلاوت سن لیا، تلاوت ہو گئی۔ ریکارڈڈ تلاوت پر وہ قرآن مجید کے احکام لاگو نہیں ہوتے، تلاوت کے بینیفٹ، ثواب جو واقعی ہم لائیو کسی کی سن رہے ہیں تلاوت یا ہم خود تلاوت کر رہے ہیں، وہ احکام مرتب نہیں ہوتے۔ اس کی مثال سجدے کی آیت اگر آ جائے، کوئی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، سجدہ کریں گے، اور اگر ریکارڈڈ سن رہے ہیں تو سجدہ نہیں آتا۔ تو ہم مطمئن کیوں ہو گئے کہ ہم نے تو تلاوت سن لی؟ ماہ رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادت بنا لیں کہ مجھے اتنا وقت قرآن کے لیے دینا ہے، اتنا وقت مجھے اتنا وقت نماز کے لیے دینا ہے۔ ماہ رمضان خود سکھا رہا ہے کہ آپ نماز کی طرف آؤ نا۔ ہم ایک محاورے میں مثال کہتے ہیں، میاں میں نے اس بندے کو 20 بار سمجھا لیا، مانتا ہی نہیں ہے۔ 20 یعنی 20 کا مطلب کثرت۔ آپ دیکھیں تراویح کی نماز میں ہم 8 اور 20 کی بات نہیں کر رہے، لیکن عام طور سے جو ہمارا ماحول ہے 20 رکعت عام طور سے ہر مساجد میں یہاں تو ہے ہی نا، یعنی ایک کثرت۔ ماہ رمضان ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ آپ اپنی جسمانی صحت کے لیے بھی اور روحانی تعلق جو اللہ سے مضبوط ہو جائے اس کے لیے نماز کی بھی پابندی کیجیے اور عادت بنائیے زیادہ سے زیادہ۔ تو ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، فٹنس کے تعلق سے بھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کریں، غریبوں کے تعلق سے راشن کٹ اگر ہو سکے تو ہم بنا لیں، کسی کی ضروریات میں کام آ جائے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت نکل جائے ہمارے پاس میں، چند لمحے روزانہ ہم تھوڑا سا وقت دے دیں اور دعا کا اہتمام کریں۔ ماہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ابھی سے عادت بنائیں، انشاءاللہ یہ عادت ماہ رمضان میں ہمارے کام آ جائے گی۔ اور ایک آخری بات جس کا خلاصہ میں کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت میں، دعا کا ابھی سے اہتمام جو کریں گے اس میں یہ دعا ضرور کر لیں، اے اللہ ماہ رمضان تک ہماری زندگی پہنچا دینا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے سے دعا کرتے، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا۔ اب تو چند دن بچ گئے ہیں، کسی کی زندگی کی کوئی گارنٹی تھوڑی ہے، پل کا بھروسہ نہیں ہوتا نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو میرے پیارو چند دن ہے، آپ یہ ضرور دعا مانگ لیں کہ اللہ وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا تاکہ ماہ رمضان کی پر لطف بہار ہماری زندگی میں آ سکے۔ اور پھر جب ہم رب سے مانگتے ہیں نا، یقیناً اللہ دے دیا کرتا ہے، ہمارے پہلو گمان سے زیادہ دے دیا کرتا ہے۔ بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔